الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان جاؤ کہ خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اور قرآن کے بعد جو ہے ایک بین دلیل جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، ایک واضح روشن دلیل، ایک روشن پیغام، تمام احکام جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اب اگر ہم جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہیں، اب جو ہے اگر ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے تو اس میں قصور ہمارا ہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام ہم تک پہنچا دیا اور وہ پیغام ہم تک پہنچ گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت فرمائی اور آج ہمارے پاس یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ لیکن اگر اب ہم اس کو نہ سمجھیں، اس پر عمل نہ کریں اور اس کو آگے نہ پہنچائیں تو یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے اندر ایک جو ہے وہ دھمکی کا پہلو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے بعد تمام اختیار ہے اور اس کے بعد تمام حکمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا کوئی ہمارے پاس حکم آ جائے اور ہم اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹھکرا دیں اور نہ مانیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے، اس کے عذاب اور انتقام سے ہم کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی صورت نہیں بچ سکتے، اور اسی طرح سے وہ حکیم بھی ہے، اپنی حکمت کے موافق وہ سزا دینے میں جلدی نہ کرے۔ تو اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی گرفت سے باہر ہیں اور اس کے انتقام سے محفوظ ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنے والا اور ان پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔